حمد و ثنا اس رب کی جو تکلیف کو راحت اور مایوسی کو امید میں بدل دے۔ السلام علیکم۔ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کا پیکر ہے۔ یزید اپنی بدنیتی نظریات کے باعث دنیا پر ذلت و رسوائی، ظلم و جبر، زیادتی بن کر ابھرا۔ حسین حق و صداقت کا نشان بن کے اترا۔ کربلا کے تپتے ریزگار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ یزید واحد کی بیٹی معصوم کا بیٹا تھا، جبکہ حسین محمد ابن عربی کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں اوباشوں کے جربٹ میں پل کر جوان ہوا، جبکہ حسین مسجد نبوی کے صحن میں حضرت محمد مصطفیٰ کے زیر سایہ پلا۔ یزید نمازوں سے نہ آشنا تھا، حسین کربلا میں بھی نماز نہ چھوڑنے والا تھا۔ یزید نے ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے بٹکے ساتھ لے کر آیا، اور اختل اور دیگر اپنے گروہوں کو ساتھ رکھا۔ علی نے 25 حج کیے، سواری کے باوجود پیدل حج کیے۔ یزید مدینہ آیا تو شراب کی مجلس برپا تھی۔ حسین جب پہنچے تو شراب کی بدبو کو محسوس کر کے بولے، یہ بو کیسی ہے؟ یزید نے کہا کہ یہ شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا۔ حسین ابن علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اے حسین، یہ جام لو، تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں اسے دیکھتا ہی نہیں۔ یزید کی شراب نوشی کا منظر دیکھ کر امام حسین کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ بیعت کرتے؟ اس یزید کے ہاتھ پر حسین کے گھر کا ماحول پاکیزہ اور مقدس تھا۔ یزید محرمات کو حلال قرار دیتا، دنیا کی تعریف کرتا اور آخرت کا مذاق اڑاتا، جبکہ حسین حضور کے پہلوؤں میں تھے۔ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جب سرخ رنگ کے جوڑے میں ملبوس حسین حجرہ فاطمہ سے نکلتے تھے اور کبھی گرتے ہیں، کبھی سنبھلتے ہیں، اور آقا کریمین خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خود کا خطبہ چھوڑ کر شہزادوں کو اٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں ہیں۔ ہم سمجھے کہ حضور پر کوئی وحی آ رہی ہے، یا پھر ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی روح خالق حقیقی سے جا ملی ہے، مگر ہم نے کیا دیکھا کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پر بیٹھے ہیں، اور میرے آقا نے سجدہ کو طول دے دیا۔ حسین تو حضور کی زلفوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور کی زلفوں کو پکڑا ہوا تھا تو حضرت عمر بولے، کیسی سواری میسر آئی؟ تو حضور نے کہا کہ سوار بھی تو دیکھو۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ رات کے ایک پہر میں حاضر ہوا، حضور چادر کی حالت میں تشریف لائے۔ حضور نے چادر اوڑھ رکھی تھی، میں نے حاجت پیش کی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ حضور نے چادر اوڑھ رکھی ہے، تو میں نے پوچھا کہ حضور چادر کے اندر کیا ہے؟ حضور نے چادر کھول دی۔ جب میں نے دیکھا تو آپ کے پہلو میں حسنین کریمین تھے، ایک پہلو میں حضرت حسن لپٹے ہوئے تھے اور دوسرے پہلو میں حضرت حسین کو لپیٹا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت کا درس دیا، فرمایا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے، اور ان سے بغض رکھنے والا میرے سے بغض رکھنے والا۔ ان کی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی۔ ایک مرتبہ آقا نامدار سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزرے، حسنین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ، حسنین کو چپ کرواؤ، تو جانتی ہے کہ مجھ سے ان کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ حضور حسنین کو رونے نہ دیتے، کبھی دکھی نہ ہونے دیتے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میرا حسین کتنے دکھ دیکھے گا، کتنی مصائب کا شکار ہوگا، کتنی تکالیف سے گزرے گا۔
حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی نماز کے لیے حاضر ہوا اور میں نے اپنی ماں سے اجازت لی، اجازت اس شرط پر لی کہ میں حضور سے آپ کی اور اپنی بخشش کے لیے دعا کرواؤں گا۔ ماں نے نماز کی اجازت دے دی، میں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میری آرزو تھی کہ میں دعا کراؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل میں، عبادات میں اتنے مشغول ہو گئے کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے عشاء کی نماز ادا کی۔ میں اپنی آرزو، اپنی حسرت دل میں لیے ہوئے بیٹھا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنی حاجت کو بیان کروں۔ دل میں یہ بھی خیال تھا کہ جب گھر جاؤں گا ماں پوچھے گی کہ کیا بخشش کی دعا کروائی ہے، تو سوچوں کہ کیا جواب دوں گا۔ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ مسجد سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں بھی چپکے چپکے آہستہ آہستہ قدم لیتے ہوئے اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ قدموں کی آواز سن کر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے؟ کیا حذیفہ ہے؟ میں نے کہا نعم، جی ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حذیفہ بتاؤ، اللہ تمہاری اور تمہاری ماں کو بخش دے، کیا حاجت لے کر آئے ہو؟ تو میں تو حیران رہ گیا کہ جو حاجت، جو آرزو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، وہ اللہ کے نبی نے بغیر میری حاجت کو بیان کیے ہی مجھے وہی دعا سے نواز دیا جو میں لینے کے لیے آیا تھا۔ میں نے کہا حضور، جو کام تھا وہ تو پہلے ہی ہو چکا۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، حذیفہ ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، آج اللہ سے اجازت لے کر خاص کام کے لیے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، اور دوسرا مجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ بنت محمد جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور آپ کے بیٹے حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت حسین ابن علی کو ان کے ہاتھوں سے پکڑا اور ان کے پاؤں، چھوٹے چھوٹے ننھے پاؤں، اپنے پاؤں کے ساتھ لگائے اور ان سے کہا کہ بیٹا آگے بڑھو۔ حضرت حسین آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کی ٹانگوں تک آ گئے۔ فرمایا بیٹا اور آگے بڑھے، تو وہ اور آگے بڑھ گئے۔ ایسے آگے بڑھتے بڑھتے اللہ کے نبی کے پاک متبرک بطن اقدس پر حضرت حسین ابن علی نے اپنے پاؤں مبارک رکھ دیے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو پکڑا اور اپنی زبان حضرت حسین ابن علی کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت حسین ابن علی اللہ کے نبی کی زبان کو چوستے جا رہے ہیں، ایسے جیسے کہ کھجور کھائی جاتی ہے، کھجور کو چوسا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی یہ جانتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ کل کربلا میں، تپتی صحرا میں، تپتی دھوپ میں حسین ابن علی کیسے پانی کی ایک ایک بوند کے لیے تڑپیں گے، اس لیے آپ نے ان کی عمر بھر کی پیاس کو بجھا دیا۔ تو میں کیسے شان بیان نہ کروں اس حسین ابن علی کی کہ جس نے اللہ کے نبی کی گود میں اپنی زندگی گزار دی۔ اللہ تبارک و تعالی حسین ابن علی کے صدقے ہماری آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ انہوں نے ہمارے دین کو آسان بنانے کے لیے اپنی زندگی کو مشکلوں میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حسنین کریمین کے صدقے ہمیں، آپ کو، سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ پارٹ 2 حسین ابن علی کے شان میں واقعہ کربلا کے بارے میں اس کے بعد جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ امید کروں گی کہ آپ سب کو پسند ضرور آئے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔